السلام علیکم وطفیہ علی علیہ السلام مدد۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے جناب امیر مسلم ابن عقیل کے دو کم سن بیٹوں کی دردناک شہادت پر۔ جناب محمد کی عمر 8 سال اور جناب ابراہیم کی عمر 10 سال تھی۔ آپ کے والد کا نام مسلم ابن عقیل تھا اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ رقیہ بنت علی تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ جناب امیر مسلم کی شہادت کے بعد لوگوں نے جب ابن زیاد کو مسلم کے دونوں بیٹوں کی کوفہ میں موجودگی کا بتایا تو ابن زیاد نے ان کی گرفتاری کا حکم جاری کیا اور یوں ابن زیاد کی فوج نے ان دونوں شہزادوں کو گرفتار کیا اور ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو قید میں سختی کی جائے اور یوں ان دونوں شہزادوں کو 1 سال زندان میں گزر گیا۔ پورے 1 سال کے بعد ایک دن چھوٹے بھائی نے کہا، بھیا ہمیں 1 سال ہو گیا ہے اور لگتا ہے کہ ہماری ساری زندگی اسی زندان میں گزرے گی۔ بھائی آج قید کے داروغے کو ہم اپنا تعارف کرواتے ہیں، شاید اس کے دل میں رحم آ جائے۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب شام کا داروغہ ایک جو کی روٹی اور ایک گرم گلاس پانی کا لایا تو بڑے بھائی نے زندان کے داروغے سے کہا، اے بندہ خدا، کیا تم محمد ابن عبداللہ کو جانتے ہو؟ داروغہ نے کہا کہ میں اسی کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ شہزادے نے پھر کہا کہ تو علی ابن ابی طالب کو جانتے ہو؟ تو داروغہ نے کہا کہ وہ داماد نبی اور برادر رسول ہے۔ تو شہزادے نے کہا کہ ہم اسی محمد کی ذریت اور علی کے نواسے اور مسلم کے بیٹے ہیں۔ داروغہ یہ سنتے ہی دونوں بچوں کے قدموں میں گر گیا کیونکہ وہ محب اہل بیت تھا، اور داروغہ نے قید زندان کا دروازہ کھول کر کہا، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، میں اپنی سزا بھگت لوں گا، لیکن آج کے بعد تمہیں اس قید خانے میں نہیں رکھ سکتا، اور کوشش کرنا کہ رات کے وقت سفر کرنا اور دن میں چھپے رہنا۔ اب دونوں شہزادے اللہ کا نام لے کر زندان سے نکلے اور رات کو سفر شروع کیا۔ جب صبح ہوئی تو ان بچوں نے اپنے آپ کو کوفے میں ہی پایا۔ ایک نہر کے پاس آ کر درخت پر چڑھ گئے۔ پھر وہاں ایک عورت پانی بھرنے کے لیے آئی تو اس کی نظر ان بچوں پر پڑی تو اس نے بچوں سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بچوں نے کہا کہ ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں۔ تو وہ عورت ان بچوں کو گھر لے گئی اور ان کو کھانا کھلایا اور پانی پلایا، اور وہ اپنے مقام کے ایک کمرے میں ان بچوں کو بٹھایا۔ بس تھوڑی رات ہوئی کہ اس عورت کا شوہر گھر آیا جس کا نام حارث تھا۔ اس عورت نے کہا کہ اتنی دیر آنے کی وجہ کیا تھی؟ تو حارث ملعون نے کہا کہ زندان سے 2 بچے بھاگ گئے ہیں جن کی تلاش کے لیے ابن زیاد نے 2000 دینار انعام رکھا ہے، اور میں ان بچوں کو تلاش کر رہا تھا، اور اب حارث کھانا کھا کر سو گیا تو اس کو بچوں کے رونے کی آواز آئی، تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ آواز کس کی ہے؟ اب اس مومنہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب حارث اس کمرے کی طرف چلا جہاں دونوں شہزادے موجود تھے۔ حارث نے کمرے میں پہنچتے ہی بچوں کو بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور پوچھا، تم کون ہو؟ بچوں نے کہا، ہم مسلم ابن عقیل کے فرزند ہیں، ابن زیاد کے قید خانے سے بھاگ کر آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس ملعون حارث نے کہا کہ میں تمہاری تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا، شکر ہے تم مجھے مل گئے، اب انعام میرا ہی مقدر ہے۔ اور اس ملعون نے دونوں بچوں پر اتنا تشدد کیا کہ ان کے رخساروں سے خون بہنے لگا، اور اس نے دونوں شہزادوں کے ہاتھ ان کے کمر کے ساتھ باندھ دیے اور ایک ستون کے ساتھ کھڑا کر کے باندھ دیا۔ صبح کو پھر اٹھا اور بچوں کو لے کر ایک نہر کے پاس گیا۔ اب اس ملعون نے تلوار نکالی اور شہزادوں کو مارنا چاہا تو شہزادوں نے کہا کہ ہمیں مارنے کی تمہیں کتنے پیسے ملیں گے؟ تو حارث ملعون نے کہا کہ 2000 درہم۔ تو بچوں نے کہا کہ تم ہمیں مدینے پہنچا دو، ہم تمہیں اس سے زیادہ پیسے دیں گے۔ تو حارث نے کہا میں ابن زیاد سے ہی انعام لوں گا۔ بچوں نے کہا اچھا، ہمیں غلام کی طرح فروخت کر دو، تمہیں بہت زیادہ رقم ملے گی۔ لیکن اس ملعون نے کہا کہ میں تمہارا سر تن سے جدا کر کے ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا۔ پھر بچوں نے کہا
کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دو، تو حارث ملعون نے کہا کہ اگر تمہیں نماز کوئی فائدہ دیتی ہے تو پڑھ لو، اور نماز کے بعد حارث نے پہلے بڑے بھائی پھر چھوٹے بھائی کا سر تن سے جدا کر دیا اور دونوں کے جسم مبارک دریا میں بہا دیے۔